السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ معیشت پر ہر کوئی بات کر رہا ہے، پیسے چاہیے، قرضہ واپس کرنا ہے، کوئی 7 ارب ڈالر چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 ارب ڈالر چاہیے، کوئی کہتا ہے پورے سال میں 100 ارب ڈالر چاہیے۔ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا۔ حکومت توقع یہ کر رہی تھی کہ دوست ممالک جیسے چائنا ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے UAE ہے، یہاں سے ہمیں امداد مل جائے گی اور پھر امریکہ کا انفلوئنس استعمال کر کے ہم IMF سے بھی پیسے لے لیں گے۔ لیکن میں آج آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باوجود اس حقدار کے دعووں کے، باوجود اس بات کے کہ ان کو بڑی امید تھی پیسے ملنے کی، سعودی عرب نے اور دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو پیسے صرف اسی صورت میں دیے جائیں گے جب آگے کا منظرنامہ کلیئر ہوگا، سٹیبلٹی کی طرف پاکستان جائے گا۔ اور یہ بڑی اہم بات تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل سید عاصم منیر جو پاکستان فوج کے نئے سربراہ ہیں، سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر UAE کا بھی ٹرپ ہے۔ تو جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں بہت بڑی ایک اس میں ریکویسٹ تھی کہ پاکستان کو پیسے دے دیے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے، ہمارے جو اسٹیٹ بینک میں جو ریزرو ہے وہ بہت کم ہو گیا۔ اور میں آپ کو جو فگر بتاؤں گا، صرف 3 ہفتے کا امپورٹ بل ہمارے پاس ہے۔ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس وہ 11 ارب ڈالر ہے تقریباً، لیکن ان میں سے جو 5 ارب ڈالر ہیں، 5.5 ارب ڈالر وہ کمرشل بینکس کے ہیں۔ باقی جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کے پیسے ہیں، دوسرے ممالک کے پیسے ہیں جو صرف ہمارے اکاؤنٹ میں رکھے گئے تاکہ کانفیڈنس بحال رہے انویسٹرز کا کہ پاکستان کے پاس پیسے ہیں، لیکن ان پیسوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بڑے نئے دکھائے، بڑے دعوے کیے، وعدے کیے، اور بڑی انہوں نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اصلاحات میں لے کے آ رہا ہوں اس کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ پیسے چاہیے وہ سعودی عرب سے مل جائیں گے، چائنا سے مل جائیں گے، UAE سے مل جائیں گے۔ ماضی میں جنرل باجوہ اس طرح کا کردار ادا کرتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے بیرونی دنیا پاکستان کی فوج پر بڑا اعتماد کرتی ہے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ بات ہوئی، UAE کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہاں سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ دوست ممالک پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ دوست ممالک پاکستانی فوج کے سربراہ کی گارنٹی ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ کہتے یہ ہیں، جو مجھے ذرائع نے بتایا، کہ سسٹم میں سٹیبلٹی آنی چاہیے۔ اگر آپ ایک ایسی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی حکومت کو پاکستانی عوام پر مسلط رکھتے ہیں جس کی روٹس عوام میں نہیں ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی ملک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ ان تمام پالیسیز کو جاری رکھے گی؟ تو اس لیے جو میسج آیا باہر سے، وہ میسج یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے، اور پیسے تبھی ملیں گے اگر کوئی انتخابات کا شیڈیول دے دیا جائے اور یہ گارنٹی دی جائے کہ یہ جو انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو بیچ میں سے اس کا ٹینیور ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک شفاف انتخابات اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت جو پاکستانی عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہو، اس کے قیام کا اگر وعدہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں، تو پاکستان کو پیسے ملیں گے، ادروائز پاکستان کو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ، اور اگر پیسے نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا کہ تقریباً 11.5 ارب ڈالر ہیں، اس میں 5.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کمرشل بینکس کے ہیں، باقی میں نے آپ کو بتا دیا وہ پیسے ہیں جو استعمال نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بھی جو امپورٹ بل ہے ہمارا، وہ 3 ہفتے کا امپورٹ بل ہے، اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ہے، ختم، اگر ہم اسے خرچ بھی کر لیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی انٹر بینک 226-27 اور اوپن مارکیٹ میں 235-40۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود کسی جگہ پہ ڈالر پے کرنا تھا پاکستان میں تو میں نے ڈالر 262 روپے کا ڈالر خریدا ہے۔ یہ حالت ہے، اور جو LC جو ہے وہ نہیں کھل رہی۔
بینکس جو ہیں وہ بالکل کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر رہے ہیں، بلیک میں لوگ پیسے دے رہے ہیں۔ اس وقت جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ خود پش کر رہا ہے لوگوں کو کہ وہ سسٹم، بینکنگ سسٹم سے باہر نکلیں، بلیک کا کام کریں، کیونکہ ہر چیز اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اس پاکستان میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں، آنے والے ایک دو مہینوں کے بعد اگر یہ صورتحال رہی تو میڈیکل سپلائیز نہیں ہوں گی، ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے۔ جو ٹیکہ لگانے کی جو سرنجز ہیں یہ بھی چائنا سے آتی ہیں، یہ بھی نہیں ملے گی، پٹیاں نہیں ملیں گی آپ کو، پیناڈول نہیں ملے گی آپ کو، سمپل ایسپرین نہیں ملے گی، ہاسپٹل میں آپ جائیں گے آپ کی سرجری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ جو چیزیں چاہیے ان کو وہ سرجری کرنے کے لیے وہ باہر سے آتی ہیں اور وہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے اس کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت سید عاصم منیر بڑی کوشش انہوں نے کی ہے۔ سعودی عرب ویسے جیسے بھی کوئی ہمارا سربراہ بنتا ہے فوج کا تو وہ 2-3 دورے بڑے اہم ہوتے ہیں اس کے لیے، سعودی عرب بھی جاتا ہے، چائنا بھی اب وہ جاتا ہے، تو امریکہ کا دورہ تو بعد میں ملتا ہے اور کئی دفعہ تو ملتا بھی نہیں ہے۔ اور ابھی جو حالات ہیں اس وقت، جس طرح انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، ویسٹ پاکستان کو ابینڈن کر چکا ہے، لیکن یہاں پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ویسٹ کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑا جائے، لیکن انڈین انفلوئنس کی وجہ سے اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ویسٹ ہمیں کوئی کسی طرح کی پذیرائی نہیں دے رہا، اور ہم بالکل اس وقت جو حکومت مسلط ہے ہمارے اوپر وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا، اگر پاکستان کے اندر الیکشن کی بات نہیں ہوتی، کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوتے، اس کے بعد عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آتی، تو وہاں سے پیسہ نہیں مل سکتا، پیسہ نہیں ملے گا، اور اگر وہ نہیں ملتا تو 3 ہفتے کا امپورٹ بل ہے، پاکستان میں ہر چیز کی قلت ہوگی، آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے، آپ کے کارڈز کہیں کام نہیں کریں گے، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ پتھر کے دور میں دوبارہ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 6-6، 4-4، 8-8، 10-10 گھنٹے ہو رہی ہے۔ کاروبار کو جو بند کرنے کا فیصلہ کیا اس حکومت نے، اس کے نتیجے میں کھربوں روپے ملکی معیشت پر اس کے اثرات ہوں گے۔ پاکستان اس وقت جس طرف جا رہا ہے، جس نہج پہ جا رہا ہے، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ معاملات ہیں۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت، ہمارے جو ہینڈلرز ہیں، جن لوگوں نے اس حکومت کو مسلط کیا ہے، وہ اس طرف نہیں سوچ رہے۔ اور میں مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک دن میں 40 روپے کا اضافہ مرغی کی قیمت میں کلو کے حساب سے، اور جو آٹے کا تھیلا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا 3000 روپے میں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 من آٹا 6000 روپے میں آپ کو ملے گا۔ مجھے بتائیے کہ غریب آدمی کہاں جائے گا، کیا کھائے گا؟ لیکن دنیا یہ پیغام دے رہی ہے، ہمارے دوستوں نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ الیکشنز کروائیں، الیکشنز کے بغیر پیسے نہیں ملیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔